آب حیات یشوع بن سیراخ باب 47 داؤد۔ اس کے بعد ناتان مبعوث ہوا اور اس نے داؤد کے ایام میں نبوت کی۔ جس طرح قربانی سے چربی جدا کی جاتی ہے، اسی طرح بنی اسرائیل کے درمیان میں سے داؤد الگ کیا گیا۔ وہ شیروں کے ساتھ اس طرح کھیلتا تھا کہ گویا وہ برے ہیں، اور ریچھوں کے ساتھ اس طرح کہ گویا وہ بھیڑیں ہیں۔ کیا اس نے جب لڑکا ہی تھا پہلوان کو قتل نہ کیا اور اپنی قوم سے ننگ دور نہ کیا؟ جس وقت اس نے اپنا ہاتھ فلاخن کے پتھر کے لیے اٹھایا اور جلیات کی لاف زنی کو بند کر دیا، کیونکہ اس نے خداوند حق تعالیٰ کو پکارا تو اس نے اس کے داہنے ہاتھ کو قوت دی کہ بڑے جنگجو آدمی کا قتل کرے اور اپنی قوم کا سینگ اونچا کرے۔ پس انہوں نے 10,000 کے نعرے سے اس کی توصیف کی اور خداوند کی برکات سے اس کی تعریف کی۔ جب عظمت کا تاج اس پر منتقل ہوا تو اس نے ہر طرف سے دشمنوں کو شکست دی اور مخالفت کرنے والے فلسطینیوں کو فنا کیا، اور ان کا سینگ ہمارے اس دن تک کے لیے توڑ ڈالا۔ اپنے سب کاموں میں اس نے کلمات حمد سے قدوس حق تعالیٰ کی ستائش کی۔ اپنے سارے دل سے اس نے مدح خوانی کی اور اپنے بنانے والے کو پیار کیا۔ اس نے مذبح کے سامنے گانے والے مقرر کیے اور سننے میں مرغوب راگ انہیں سکھائے۔ اس نے عیدوں کو رونق اور اپنی رحلت تک موسموں کو زینت دی، تاکہ اس کے قدوس نام کی حمد کی جائے۔ بلکہ صبح ہوتے ہی مقدس میں اس کی حمد سرائی کی جائے۔ خداوند نے اس کے گناہ معاف کیے اور اس کا سینگ ابد تک بلند کیا، اور اسے سلطنت کا عہد اور اسرائیل میں جلال کا تخت بخشا۔ سلیمان۔ اس کے بعد دانش مند فرزند برپا ہوا اور اس کی خاطر دشمنوں کی تمام طاقت کو مغلوب کر دیا۔ سلیمان نے سلامتی کے دنوں میں بادشاہی کی، اور خدا نے اسے ہر طرف سے آرام دیا، تاکہ وہ اس کے نام کے لیے گھر بنائے اور ہمیشہ کے لیے مقدس تیار کرے۔ واہ! تیری دانش مندی تیری جوانی میں کیسی بڑی تھی، اور تیری دانائی جس سے تو دریائے نیل کی طرح لبریز تھا۔ تیری روح نے زمین کو ڈھانپ لیا اور تو نے اسے مبہم تمثیلوں سے بھر دیا۔ تیرا نام دور کے جزیروں تک پہنچا اور اپنی صلح پسندی کے لیے تو محبوب ہوا۔ ممالک تیرے گیتوں اور تمثیلوں اور موماؤں اور تفسیروں سے متعجب ہوئے، اور تو اس جلالی نام سے کہلاتا تھا جس سے اسرائیل نامزد ہے۔ تو نے سونے کو تانبے کی طرح اور چاندی کو سیسے کی طرح جمع کیا، پر تو نے اپنی رانیں عورتوں کی طرف جھکائیں تو وہ تیرے جسم پر غالب ہوئیں۔ تو نے اپنے جلال کو داغ لگایا اور اپنی نسل کو ناپاک کیا، اور تو اپنی اولاد پر غضب کھینچ لایا، اور تیری جہالت کے باعث میرا دل دکھی ہے، یہاں تک کہ سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور افرائیم سے برگشتہ بادشاہی پیدا ہوئی، لیکن خداوند اپنی رحمت کو ترک نہیں کرے گا اور نہ اپنے کسی وعدے کو باطل ہونے دے گا۔ وہ برگزیدوں کی نسل کو نہیں کاٹے گا اور نہ اپنے محب کی اولاد کو ہلاک کرے گا۔ اس لیے وہ یعقوب کے لیے بقیہ اور داؤد کے لیے قوم پر عطا کرے گا، اور سلیمان وفات پا کر
اپنے باپ دادا سے جا ملا اور اس نے اپنی نسل سے قوم کے لیے ایک احمق اپنے پیچھے چھوڑا، یعنی رہبام، جو ہلکی عقل کا تھا اور جس نے اپنی مشورت سے قوم کو برگشتگی پر برانگیختہ کر دیا، اور یاربعام بن نابات بھی، جس نے بنی اسرائیل سے بدی کروائی اور افرائیم کو خطا کی راہ دکھائی، اور ان کے گناہ بہت زیادہ بڑھ گئے، یہاں تک کہ وہ اپنے ملک سے نکالے گئے اور ہر طرح کی شرارت کرنے لگے، اور آخر کار ان پر انتقام نازل ہوا۔